اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج پھر تھوڑا سا آپ کا ذکر خیر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لعن اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا جو میرے صحابی کو برا کہے، میرے صحابی پر لعنت کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں اور اللہ کے سارے فرشتوں کی لعنتیں، سارے لوگوں کی لعنتیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نہ تو اس سے اس کے فرائض قبول فرمائے گا نہ اس کے نوافل قبول فرمائے گا۔ اور یہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا کہ انہ سیکون فی آخر الزمان اقوام یلعنون اصحابہ۔ فرمایا کہ آخری زمانے میں آخر پر کچھ قوم ظاہر ہوگی جو میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہوں گے، تو جو میرے صحابہ کو برا کہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی، سارے فرشتوں کی، سارے لوگوں کی لعنت۔ تو حضور کے صحابہ کو قرب یعنی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاعت میں آخر پر ایسے لوگ ہوں گے، اور یقیناً آج بہت سارے ایسے ہیں کہ جو نئی باتیں بنا کے حضور کے کسی نہ کسی صحابی کے متعلق برے الفاظ کہتے رہتے ہیں۔ تو جو بندہ حضور کے صحابی کو برا کہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نہ تو اس کے فرائض قبول فرماتا ہے نہ اس کے نوافل قبول فرماتا ہے۔ پھر یہ حدیث شریف جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور یہ صحیح حدیث شریف ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذاب نہ دینا، انہیں عذاب سے بچانا۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ حدیث کا آخری حصہ میں پڑھ رہا ہوں چونکہ وہ دوسری بات سمجھانے کے لیے بھی۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت امیر معاویہ کو اے اللہ دعا کی کہ مولا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذاب۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا قبول ہے یا نہیں ہے؟ تو اب بھی کوئی بندہ جو ہے وہ یہ کہے کہ وہ یعنی حضور نے جس کو دعا سے نوازا ہے، پھر یہ بات ضروری نہیں کہ وہ بندہ معاذ اللہ وہ گمراہ ہوگا اس لیے دعا کی جا رہی ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک رات میں 25 یا 27 مرتبہ دعائے بخشش کی۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، یہ سیاستہ میں حدیث مبارکہ موجود ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توبہ اور استغفار کرنا کیا معاذ اللہ کے محبوب اپنے گناہ کرتے ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں، حالانکہ انبیاء اور فرشتے جو ہیں یہ تو معصوم ہیں، ان سے تو گناہ ہو نہیں سکتا، پھر بھی ایسا کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ فضیلت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ اور پھر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لیے وہ بات کہ جس پر حضرت مولا علی سرکار بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ جو آپ کو ایک بزرگ کا خواب سنایا، آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کی طرف دیکھیے نا، جھگڑا جو ہے اور میرا اور امیر معاویہ کا ہے، اور یہ درمیان میں کیوں آتا ہے؟ یہ درمیان میں محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ بات
محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ حضرت امیر معاویہ کے لیے ارشاد فرمایا اکو گل اتھے اکثر شہروں کے معززین کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خط تحریر فرمائے جس میں ماجرائے جنگ صفین کے بیان ہے۔ ہماری اس ملاقات لڑائی کی ابتدا جو اہل شام کے ساتھ واقع ہوئی کیا تھی، حالانکہ یہ بات ظاہر ہے کہ ہمارا اور ان کا خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، دعوت اسلام ایک ہے، جیسے وہ اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے ویسے ہم خدا پر ایمان لانے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے میں ان پر کسی فضیلت کے خواہ نہیں، نہ وہ ہم پر فضل اور زیادتی کے طلبگار ہیں، ہماری حالتیں بالکل یکساں ہیں۔ توجہ نہیں کی تھی یارو، گل بڑی قابل غور ہے، بھاویں تھوڑی ڈونگی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری طرف والے میں اور میرے ساتھی، وہ اور ان کے ساتھی، ہم دونوں ایمان کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ پر یقین کے معاملے میں ہم دونوں ایک ہی طرح ہیں۔ حضور پھر لڑائی کس بات کی تھی؟ فرماتے ہیں کہ مگر وہ ابتدائیہ ہوئی کہ خون عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں اختلاف پیدا ہو گیا، حالانکہ ہم اس سے بری تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے شہید ہونے کے بعد یہ حضرات چاہتے تھے کہ جلد ہی قاتلوں سے بدلہ لیا جائے۔ مولا علی سرکار چاہتے تھے کہ کچھ دیر ٹھہر کے یہ دیکھا جائے کہ کب ان کو سزا دی جائے، کب ان کو، یہ چاہتے تھے کہ انہیں فوراً سزا دی جائے۔ بس بات یہ تھی کہ درمیان دونوں کے جو ہے وہ جھگڑا جو ہے کچھ ہو گیا، لیکن مولا علی سرکار فرماتے ہیں جس طرح ہم ہیں ایمان والے، اس طرح امیر معاویہ ایمان والے۔ گل اے بڑی قابل ہو رہی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے مولا علی سرکار فرما رہے ہیں جس طرح ہم ایمان والے اسی طرح یہ امیر معاویہ ایمان والا۔ تو اب وہ جو خود کو علی المرتضیٰ کا محب کہیں، انہیں چاہیے کہ غور کریں، اگر وہ کہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ آپ ایمان سے خالی تھے، تو یہ بات مولا علی کی طرف بھی جائے گی، کیونکہ آپ تو فرما رہے ہیں کہ میں جس طرح ہوں، جس طرح وہ ہیں اسی طرح میں ہوں، جس طرح میں اسی طرح وہ ہیں، ہم برابر ہیں اس بات میں۔ تو خدا کے بندوں کتنی بڑی بے ادبی کر رہے ہو کہ جس امیر معاویہ کو اپنے جیسا ایمان والا اللہ کے حبیب کے غلام مولا علی سرکار فرماتے ہیں، اس امیر معاویہ کا گستاخ اور خود کو مولا علی کا محب بتائے۔ اللہ تعالی جل شانہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ، حضور کے ان غلاموں کا صدقہ ہمیں ادب والی زندگی عطا فرمائے۔ رب سونا سانو ادب وچ رکھے۔ اے پتہ لگے کہ مولا علی سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ اساں دعائیں ایمان دے معاملے دے وچ برابر ہاں۔ رب تعالی جل شانہ پابندی شریعت دی توفیق عطا فرمائے۔ تسبیح داتوں کسبی ہویا تے مارے دم ولیاں ہو من دا مڑکا ایک نہ پھیری گل پائے پنج ویاں دین لگا گل گوٹو آوے تے لین لگا جھٹ شیاں پتھر دل جنا دے باہو پتھر دل جنا دے باہو اتھے ضایا وسنا میاں
والصلاة والسلام علیکم سیدی